السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کی دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ۔ میرے پیارے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کسی سے واقعی سچی محبت کرتے ہیں تو اس وظیفے کے ذریعے آپ اپنی محبت کو آسانی کے ساتھ پا سکتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ صرف محبت کے لیے ہی کافی نہیں، بلکہ محبت کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی کام ہے جو پورا نہیں ہو رہا ہے تو اس وظیفے کو کریں، آپ کا بگڑا ہوا کام پورا ہو جائے گا۔ پیارے دوستوں، یہ ایک ایسا خاص عمل ہے کہ اس کے کرنے کے بعد اس کا اثر فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ اگر شوہر بلا وجہ مار پیٹ کرتا ہو، گالی گلوچ کرتا ہو، ساس نند بہو کو تنگ کرتی ہوں، یا گھر کا کوئی بھی فرد اپنے گھر کے فرد کو تنگ کرتا ہو، یا شوہر غیر عورتوں میں دلچسپی رکھتا ہو، یا غلط عادت کا شکار ہو، یا آپ کو معاشرے کا کوئی بھی فرد بلیک میل کرتا ہو، کسی کام کی وجہ سے آپ کے آفیسر کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں، غرض کوئی بھی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو، یا آپ کو کوئی بلا وجہ پریشان کر رہا ہو، کسی کے دل میں اپنی محبت کا احساس ڈالنے کے لیے اگر آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں، یا شوہر بات نہیں مانتا، یا خرچہ نہیں دیتا، یا عزت نہیں دیتا، یا ساس تنگ کرتی ہے، یا نند تنگ کرتی ہے، یا کوئی بھی رشتہ دار جو آپ سے ناراض ہیں، یا گھر میں کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا ہے، یا رشتہ کے لیے کوئی راضی نہیں ہو رہا، تو تب ہی یہ وظیفہ کریں۔ اگر آپ نیک مقصد کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہیں تو کریں، انشاءاللہ اس کام میں آپ کو بھرپور کامیابی ملے گی اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور بہت ہی زیادہ پاورفل ہے۔ یہ وظیفہ وظائف کی دنیا کا سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سب وظائف سے بہترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سب وظائف سے زیادہ مجرب ہے۔ یہ وظیفہ سب وظائف سے زیادہ آزمودہ ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ پر قرض ہے تو یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اگر آپ پر پہاڑوں جتنا بھی قرض ہے تو اس وظیفے کے ذریعے، اس وظیفے کی برکت سے بہت جلد آپ کا سارا قرض اتر جائے گا۔ اگر آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں لیکن رکاوٹیں بہت ہیں، گھر والے مان نہیں رہے ہیں، یا آپ کے گھر والے نہیں مان رہے ہیں، یا کسی اور جو آپ کا محبوب ہے اس کے گھر والے نہیں مان رہے ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی پسند کی شادی ہو جائے گی، ساری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہیں اور وہ آپ کو اذیتیں دے رہا ہے، دکھ دے رہا ہے، آپ کو اگنور کر رہا ہے، جس وجہ سے آپ اپنا سکون کھو بیٹھے ہو اور بیٹھی ہو، یا پھر تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو آپ کی محبت مل جائے گی، یا پھر سکون مل جائے گا۔ اگر آپ اپنے بیٹے یا بیٹیوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں، کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے، یا پھر جو رشتہ آ رہے ہیں تو وہ بہتر رشتے نہیں ہیں اور لائق رشتہ نہیں مل پا رہا، تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے بہت جلد آپ کے بیٹے یا بیٹی کا کسی اچھی جگہ پر نہ صرف رشتہ بلکہ شادی بھی ہو جائے گی۔ اگر آپ مالی مشکلات کا شکار ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہیں، فاقہ کشی کا شکار ہیں، کہیں جاب نہیں ملتی، گزارا تنگ ہے، یا پھر رزق میں برکت نہیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالی اپنے غیبی خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کی تنگی آسانی میں بدل جائے گی، آپ کو حلال اور پاک کشادہ رزق عطا فرمائے گا اللہ رب العزت۔ پیارے دوستو، اگر بیمار ہیں
ڈاکٹروں طبیبوں سے علاج کروا کر تھک گئے ہیں لیکن آپ کو شفا نہیں مل رہی، تو یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو جو ہے اللہ رب العزت شفا جو ہے عطا فرمائے گا۔ اگر آپ پر کسی نے جھوٹا مقدمہ داخل کروا دیا ہے تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو عدالت سے باعزت بری کروا دے گا اللہ رب العزت۔ اگر آپ کے سسرال والے آپ پر ظلم کرتے ہیں یا اہمیت نہیں دیتے، یا آپ کو اپنے والدین سے ملنے نہیں دیتے، یا پھر آپ کا شوہر آپ سے محبت نہیں کرتا، یا پھر وہ نشہ کرتا ہے جس وجہ سے آپ پریشان ہیں، یا پھر آپ کا شوہر گالی گلوچ کرتا ہے، یا پھر آپ جو ہے اس کے باہر جو ہے عورتوں سے ناجائز تعلقات ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے سسرال والے، آپ کا شوہر، سب سے عزت اور احترام اور محبت ملے گی آپ کو۔ اگر آپ بیوی کی بد زبانی یا بیوی کی آوارگی سے یا پھر اس کی حد سے زیادہ فرمائشوں سے تنگ آ چکے ہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کا گھر جنت بن جائے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ جو ہے اچانک کسی مسئلے کا شکار ہو گئے ہیں، آپ اچانک کسی مسئلے میں پھنس گئے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو فوراً نجات جو ہے حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کو فوراً جو ہے اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہوگی آپ کو، اور اللہ رب العزت آپ کو تمام تر مشکلات سے بچائے رکھے گا۔ پیارے دوستو، آپ کو دشمنوں نے تنگ کر رکھا ہے، آپ کے دشمن آپ کو جان یا مال کا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے دشمن جو ہے آپ کے خلاف نہیں ہوں گے۔ آپ کا خلاف جب بھی کوئی سازش کریں گے تو بری طرح ناکام ہو جائیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے دشمنوں کے سامنے ہمیشہ آپ کو جو ہے سرخرو رکھے گا۔ اگر آپ جادو یا جنات یا نظر بد یا رجعت کا شکار ہیں تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اس عمل کی برکت سے جادو ختم ہو جائے گا، جادو ٹوٹ جائے گا، جنات ہوں گے تو بھاگ جائیں گے، نظر بد ہوگی تو اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اور پیارے دوستو، الغرض آپ کسی بھی جائز مقصد میں کامیابی ہی کے لیے وظیفہ کریں، یعنی آپ کسی بھی جائز مقصد کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، بالکل ضرور آپ کو اس میں جو ہے فائدہ حاصل ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ یہ عمل یقین کامل سے پڑھیں، ایمان اور عقیدت سے پڑھیں، محبت اور اخلاص سے پڑھیں۔ اس عمل سے فائدہ نہ ہو یہ ممکن بات نہیں، یہ ناممکن بات ہے، اور یہ عمل جو ہے بہت خاص عمل ہے۔ یہ عمل درود ابراہیمی کا عمل ہے۔ عمل کا طریقہ کیا ہے، عمل کیسے کرنا ہے، آپ کو وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، یہ سب وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پیارے دوستو، یہ خاص کر آپ کو میں نے جو ہے محبت کے لیے بتایا ہے، یعنی آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں اور کسی کو پانا چاہتے ہیں تو خاص طور سے میں نے تھمبنیل پر بھی آپ کو بتایا، تو آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے کسی بھی مقصد کے نہیں کر سکتے ہیں، جب ہر طرح سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو اور کچھ حاصل نہ ہوا ہو، یا کسی خاص شخص کو اپنی محبت میں گرویدہ کرنا اور کوئی بھی وظیفہ اثر نہ کر رہا ہو، یا نکاح کرنے کا ارادہ ہو اور دونوں طرف کے فریق ناراضی ہوتے ہوں، یا کوئی دھوکہ دے کر بھاگ گیا ہو، اس کو تڑپا کر واپس حاضر کرنا ہو تاکہ مرتے دم تک دیوانہ رہے اور توبہ بھی، تو اس کے لیے بھی یہ سب جو ہے وظیفہ کر سکتے ہیں، یعنی کسی کا برا نہ چاہتے ہو آپ، بس آپ کا جو ہے جائز مقصد ہو۔ پیارے دوستو، زندگی میں جو ہے آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ امیر اور مالدار ہونے کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ دوستو، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، اس کو جو ہے کبھی خوشی ملتی ہے تو کبھی غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کی صحت اچھی ہوتی ہے تو کبھی بیماریوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، کبھی وافر مقدار میں رزق ہوتا ہے، پیسوں کی ریل پیل ہوتی ہے تو کبھی ایک وقت کے کھانے کو نہیں ہوتا، کبھی وسائل تو کبھی مسائل۔ یہ تمام چیزیں انسان کے زندگی کا حصہ ہیں اور مرتے دم تک یہ چلتے رہتے ہیں،
لیکن اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی طرف سے کسی بھی بھیجی جانے والی حالت میں خوش رہے۔ انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت سے جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مانگنا چاہیے، کیونکہ پیارے دوستو اللہ رب العزت ہی ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت ہی ہمیں عزت و ذلت عطا فرماتا ہے، یعنی جو بھی کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں، وہ ہمارا مالک ہے۔ پیارے دوستو محبت جو ہے یہ انسان کے دل میں، آپ کسی بھی انسان کے دل میں پیدا کر سکتے ہیں اس وظیفے کے ذریعے۔ پیارے دوستو اب میں وظیفہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کیا سے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے۔ دوستو عمل کا طریقہ نوٹ فرما لیں۔ اس عمل کے 2 طریقے ہیں۔ پہلی بات تو میں بتا دوں آپ کو عمل کرنا کیا ہے۔ عمل آپ نے درود ابراہیمی کا پڑھنا ہے۔ اس عمل کو یعنی اس وظیفے کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، یعنی عشاء کی نماز جب آپ پڑھیں تو اسی مصلی پر جو ہے ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں، نیا وضو بنا لیں پہلے، یعنی نماز کے بعد دوسرا، اگر آپ کا وضو ہے تب بھی دوسرا وضو بنا لیں، نیا وضو بنا کر بڑے ادب و احترام اور اخلاص و یقین کے ساتھ 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ آخر میں سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعا مانگیں۔ اس طرح 7 دن یہ عمل کریں، انشاءاللہ 7 دن کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ ایک ہی دن میں میرا مسئلہ جو ہے اللہ کے حکم سے حل ہو جائے تو پھر وہ اس درود ابراہیمی کو ایک دن میں جو ہے ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھے، یعنی ہر نماز کے بعد پڑھے، تو انشاءاللہ جو ہے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور جو ہے وظیفہ پڑھنے کے بعد دعا کرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر۔ پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، میرا بتایا ہوا یہ وظیفہ خود بھی ہر مشکل وقت میں پڑھیں اور لوگوں تک بھی یہ وظیفہ پہنچائیں۔ جس نے عمل کرنا ہے وہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم لکھ دے، یا پھر صرف آمین لکھ دے۔ پیارے دوستو اب میں آپ حضرات کے لیے مختصر سی دعا کر دیتا ہوں، آپ حضرات دعا میں شامل ہو جائیں اور دعا پر آمین کہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارک المستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا مولا کریم رحمان الرحیم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، تمام جائز مقاصد کو پورا فرما۔ مولا کریم ہمارے جائز حلال روزگار میں برکت وسعت عطا فرما۔ جو مسلمان بھائی جہاں جہاں پریشان حال ہیں، مشکلات میں گرے، مولا ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہمارے جائز حلال روزگار میں برکتیں وسعت عطا فرما۔ جن بھائی بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو مولا ان کے جائز مقصد ہیں ان کو پورا فرما، ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ جو مسلمان بھائی مولا جن کے کاروبار نہیں چل رہے، ان کے کاروبار میں رزق میں برکتیں وسعت عطا فرما۔ جن بھائیوں بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، مولا ان کو نیک و صالح رشتہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کا مطیع فرما بردار بنا۔ مولا کریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل مولا ہمارے تمام گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما۔ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مولا ہمیں وہ جو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہو وہ ہمیں عطا فرما۔ مولا کریم جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ جب تک اس دنیا میں رہے تیرا اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہیں، جب اس عالم سے جائیں تو ہماری نگاہوں کے سامنے گنبد خضرا ہو، زبانوں پر جاری فرمانا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ
اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.